نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طہارت کا بیان. پانی کے احکام. کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے تو ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ کون سا پانی پاک کرتا ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم بدع کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں بدبودار اشیاء پھینکی جاتی. بدع کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء. پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے. اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی تو خود پاک کرنے والا ہے, پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس کا معنی کیا ہے آگے اس کی وضاحت دیکھیں گے. معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے اگرچہ اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوا سے اڑ کے پتے وغیرہ اور بعض بظاہر گندی نظر آنے والی چیزیں گر بھی جائیں تو بھی جب تک اس کا رنگ نہ بدلے, ذائقہ نہ بدلے, اس کی اسمیل نہ بدلے تو پانی پاک ہی رہتا ہے. صرف کسی چیز کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا یعنی بہتا پانی, اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا جیسے ٹب وغیرہ میں, کیونکہ وہ نجاست ایک محدود پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر اس سارے کو بھی ناپاک کر دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور پھر اس میں نجاست چلی جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور وضو کرنے سے منع فرمایا. اب ایک طرف یہ ہے کہ کنویں میں کوئی چیز چلی جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ کھڑے پانی میں غسل کرنا اور وضو کرنا اور پیشاب کرنا جو ہے وہ منع ہے. تو یہ دو باتیں کیا باتیں ہوئیں؟ تو بات یہ ہے کہ کنویں کا پانی اگرچہ ایک محدود جگہ پر ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی نکلتا چلا جاتا ہے نیا پانی اس میں آتا چلا جاتا ہے. تو بظاہر ساکن نظر آنے والا پانی اصل میں ساکن ہوتا نہیں ہے. جو پانی سطح پر ہوتا ہے وہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں چل رہا ہوتا ہے, لیکن جو پانی کنویں کے اندر ہوتا ہے تو وہ نیچے سے اوپر چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ایک طرح سے حرکت میں ہوتا ہے. یہاں یہ لکھتے ہیں کہ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے, اس کے باوجود پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتی کہ ساکن ہوتا ہے, ساکن نہیں ہوتا, محدود جگہ پر ہوتا ہے لیکن مسلسل اس میں حرکت ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار قلتین 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی. یعنی 227 کلو سے زیادہ پانی اگر کہیں ہو اور کوئی نجاست اس میں گر جائے جس سے اس پورے پانی کا نہ رنگ تبدیل ہو, نہ ذائقہ اور نہ بو, تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. لیکن اگر اس سے کم مقدار والے پانی میں اور پانی ایک جگہ ٹھہرا ہو یا کسی محدود جگہ پر ہو جیسے کنویں میں ہوتا ہے اور نجاست گر جائے تو اس سے ان تینوں چیزوں پہ فرق پڑ سکتا ہے, یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز پر, لہذا اس سے پھر پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو. یاد رہے کہ 1 کلو گرام 1 سیر 8 تولے کے برابر ہوتا ہے, یعنی سیر سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے کہ جب تک کسی پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو تبدیل نہ ہو تو پانی بظاہر دیکھنے میں اگر صاف ستھرا ہے تو اس کو آپ کیا کنسیڈر کریں گے؟ پاک ہی کنسیڈر کریں گے. دوسری بات یہ کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو لیکن اس کی مقدار 227 کلو گرام سے زیادہ ہو تو پھر اس میں اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی پڑ بھی جائے تو وہ پانی اس چیز کو بھی پاک کر دیتا ہے اور بحیثیت مجموعی پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس کا رنگ, ذائقہ اور بو میں تبدیلی نہ ہو. رفع حاجت کے آداب. بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے. کب پڑھتے؟
جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے، اندر جا کے نہیں، جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. کیونکہ بیت الخلاء کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی نہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ وقت جو ذکر کے بغیر اندر گزرتا ہے، جب اس سے انسان فارغ ہو کے باہر آتا ہے تو اس وقت بہترین ذکر پھر کیا ہے؟ غفرانک، کہ اتنی دیر جو تجھ سے دور رہے تو اس پر ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. رفع حاجت کے مسائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، یعنی نہ منہ نہ پیٹھ، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھو، قبلے کے ادب اور احترام کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا. راستے میں رفع حاجت اور سایہ دار درخت کے نیچے رفع حاجت، یہ 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. کیوں؟ ایسا کرنے والا دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو پھر آپ سوچیے کہ جو لوگ واش روم میں جا کر فلش نہ کریں، کموڈ کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں چھوڑ آئیں یا باتھ روم کا فرش گندا چھوڑ آئیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو باہر جنگل میں اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اسے پتا ہے کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کی نظر پڑے گی اس نجاست پہ، یا یہ کہ سایہ دار درخت جہاں کوئی راہ گزر آرام کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس جگہ پر ایسا کرنے سے منع کیا گیا. تو جو لوگ واش رومز کو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے گندا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ڈھیروں پانی پھینک کے آ جاتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے جب کسی پبلک پلیس پر جہاں کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہو اور قرآن پڑھے لکھے لوگ واش رومز یوز کر رہے ہوں. کبھی رمضان میں دورہ قرآن ہو رہا ہو کسی 5 اسٹار میں یا کسی کلب میں یا کسی پبلک پلیس پر، تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں جب کبھی بھول کے مجھے کلاس کے بعد واش روم جانا پڑے، اور بعض اوقات بغیر استعمال کے باہر آ جاتی ہوں کیونکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اس وقت وہاں جانا کہ آپ بچ کے نہیں نکل سکتے. اور یہ صرف چند لوگوں کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو شاید کموڈ یوز ہی نہیں کرنا آتا، جس کی وجہ سے بعض لوگ سیٹ پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گندی سیٹ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. پاؤں کے نشان اسے بعض اوقات وہ سیٹ کے اوپر جو رنگ ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں. کیونکہ جب آپ خود سوچیں جب آپ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھیں گے تو وہ بچے گی کہاں سے؟ یعنی کس قدر نادانی اور ناسمجھی ہے ہم میں. سیوک سینس نہیں ہے نا، رہنے سہنے کے معمولی ادب آداب جو ماؤں کو گھروں میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی سکھانے چاہیے وہ بھی نہیں سکھائے، جس کے نتیجے میں ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز سے منع کیا راستوں میں، تو جو خواتین اپنے پیڈ ننگے چھوڑ آتے ہیں کسی بھی ٹوائلٹ میں یا کسی بھی کموڈ میں پھینک کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور آ کے سویپرز نکالتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی بارہا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لڑکیاں بے احتیاطی برتتی ہیں، ایسی چیزیں کموڈ میں پھینک دیتی ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتی ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ نالی میں چلا گیا، اور پھر سویپرز آ کے بےچارے ہاتھوں سے نکالتے ہیں، مشینوں سے نکالتے ہیں اور آ کہتے بی بی یہ نکلا ہے. اس وقت بی بی کی کیا حالت ہوتی ہے، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ سب کام ہم اپنے نادانی اور جہالت میں کرتے ہیں، تو رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں پہ لعنت فرما رہے ہیں. تو ہمیں تو زندگی گزارنے کی جو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں پتا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ طہارت تو نصف ایمان ہے. میں سمجھتی ہوں جانور بھی شاید اس طرح نہ کرتے، جیسی حرکتیں بعض اوقات انسان کرنے لگتے ہیں. اسی لیے تو پھر اسفل سافلین کہا گیا. تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے دینی مدارس صاف نہیں، اور دین پڑھنے پڑھانے والے جہاں پر جائیں وہ واش روم کو
صاف حالت میں چھوڑ کے نہ نکلیں کہ جو دوسرے کے لیے قابل استعمال ہو. ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سخت حدیث ہے، بہت سخت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، یعنی 3 یا 5. اب یہ پتھر یا ڈھیلا یا اس طرح کی چیزیں کیوں یہاں ذکر کی گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف شہر میں اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے. اور بعض اوقات آپ گھروں میں ساری فیسلٹی رکھتے ہوئے بھی کبھی سفر پر ہوتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جہاں نہ قریب کوئی واش روم ہے، نہ کوئی ٹوائلٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اب مجھے طہارت کیسے کرنی ہے اپنی، کیونکہ بعض اوقات جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اہتمام بھی نہیں کرتے. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل نیچرل ہے، فطری ہے. اس لیے ان مسائل کو بھی اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے اگر کبھی روٹین سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر صفائی کی ضرورت پیش آئے. آپ ٹوائلٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو صفائی مٹی سے ہوتی ہے وہ خالی ٹوائلٹ پیپر سے نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں مٹی نہ ہو، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، مثلاً اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں انہوں نے واش روم شاورز نہیں لگائے ہوتے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو دھو سکیں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عام طور پہ جو وٹامنز وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ملتی ہیں نا جن کے اوپر ڈھکن بھی ہوتا ہے، تو ان کو آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور ٹشو سے صاف کر کے تو پانی بھی ساتھ تھوڑا سا استعمال کر لیں کہ جو پھر کموڈ سے باہر نہ گرے. کیونکہ یہ نان مسلمز پر بھی ایک بہت ہی برا امپریشن چھوڑنے والی بات ہوگی کہ آپ ٹوائلٹ سے نکلیں اور آپ کے بعد سیٹ کے اوپر یا سیٹ کے نیچے پانی گرا ہوا ہو. تو اس سے بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا بھول جائے، یعنی کہ آپ چھوٹی سی شیشی بھی رکھ لیں نا بند ڈھکن کی، ہلکی سی پلاسٹک کی، تو کبھی مشکل. بعض لوگ ڈسپوزیبل بوتلیں لے لیتے ہیں، پانی پی لیا، بوتل لے لی اور بوتل ٹوائلٹ کے اندر ہی چھوڑ کے آ گئے. وہ بھی ایک بدنما نظارہ پیش کرتی. یا تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ کسی ٹھکانے لگائیں کہ اس کی جو بظاہر لک ہے وہ خراب نہ ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں جو آپ کے چلنے پھرنے کو، جو آپ کے رہن سہن کو، جو آپ کے عمل معاملے کو خوبصورت بناتے ہیں. اور یہ آپ کی چلتی پھرتی تبلیغ ہو جاتی ہے. وہاں آپ بیٹھ کے کتاب الطہارہ نہ بھی پڑھائیں تو آپ کے عمل سے لوگوں نے طہارت سیکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے پوری طرح نجاست صاف نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ بھی کسی جانور کا مسکن ہو سکتا ہے، تو جانور کو اذیت دینا بھی تو درست نہیں. کیا آپ چاہیں گے آپ کے گھر میں کوئی نجاست پھینکے؟ تو آپ سوراخ میں اگر نجاست ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کسی جانور کے گھر میں نجاست ڈال رہے ہیں. ان کا بھی زمین پہ جینے کا حق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے وہ نکل کے پھر کاٹ لے آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں باتیں کرنا منع ہے. اگر سلام منع ہے تو باقی باتیں بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، یعنی غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اسی کے اوپر پانی اور پڑے گا اور زمین پہ چھینٹیں پلٹ کے آپ ہی کے اوپر آئیں گی اور آپ پاک ہونے کی بجائے ناپاک ہو کے نکلیں گے. اب دیکھیے کہ ایسے مقامات پر ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسے مواقع پر ہی انسان کا اصل تقوی سامنے آتا ہے کہ وہ خود کو اور دوسروں کو ناپاکی سے کس طرح بچائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے استنجا کیا، پھر ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استنجا اور وضو کا برتن الگ الگ تھا. جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا موجود ہو یا حاجت شدید ہو انسان کی تو نماز نہیں ہوتی، یعنی اس وقت توجہ انسان کی یا تو کھانے پہ لگی ہوتی یا پھر اندر کی تکلیف پہ، تو ایسی صورت میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ پھر خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکتا. بول و براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید.
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ چغل خور کون ہوتا ہے؟ لگائی بجائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، تاکہ لوگوں کے درمیان پھوٹی پڑی رہے اور دل ایک دوسرے سے میلے ہی رہیں۔ ان 2 باتوں کو ایک جگہ بیان کیا گیا، ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست۔ تو چغل خوری بھی ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر لینا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے تمہیں پھر بھی نفرت ہوتی ہے، لیکن چغل خوری جو اسی قسم کا ایک عمل ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی عار نہیں ہوتا، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، وہ چغل خوری کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور اگر شک پڑ جائے تو پھر اس کو دھو لینا چاہیے۔ عام طور پر پکے فرش پہ، جیسے واش روم کے فرش پر بیٹھ کے پیشاب کیا جائے تو اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے چھینٹوں سے، وہاں بھی پڑیں گے۔ اور یہ جو انڈین سٹائل کموڈ ہوتے ہیں، ان میں بھی چھینٹوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ صرف جو دوسرے کموڈ ہیں اس میں کافی بچت ہوتی ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ کوئی چیز پلٹ کے واپس آپ کو لگی تو دھونا بھی آسان ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن کوئی بھی کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ کے پیشاب کرنا جس سے پورے واش روم میں یا دائیں بائیں پاؤں پہ یا کپڑوں پہ یا کسی بھی چیز پہ جہاں چھینٹے پڑے، یا بے احتیاطی سے بیٹھ جانا، کیونکہ جب کوئی چیز، جیسے آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے پیشاب کسی وال سے ٹکرا رہا ہے، یعنی کموڈی کی وال سے ٹکرا رہا ہے، تو اس صورت میں پلٹ کے چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، اور اگر آپ بیٹھنے میں احتیاط کرتے ہیں تو چھینٹوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا، بہت ہی چھوٹی تھی، تو میرے والد اس پر اتنی تاکید کرتے تھے کہ ٹائم مجھے لگتا تھا کہ واش روم جانا محال ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں خوف کا شکار ہو گئی ہوں، کہ واش روم جاتے ہی سب سے پہلا خیال یہ ہوتا تھا کہ کپڑے بچے، پاؤں بچے، جوتا بچے، بچ کے بیٹھنا، احتیاط کرنی، یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے یہ بات سکھائی، اور اسی ریفرنس سے یہی حدیث بیان کر کے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ عموماً یہ عادتیں بچپن سے ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ ماؤں کو یہ ٹریننگ دینی پڑتی، تو طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کی جو عادت ہے، یہ جب تک بچپن سے انسان کے اندر راسخ نہ کی جائے، بڑے ہو کر پھر انسان کو جب غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں تو پھر ان کا توڑ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی کام ناممکن ہے، مگر آپ سب مائیں ہیں یا آئندہ مستقبل کی مائیں ہیں، آپ سب کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی واش روم ہیبٹس کو ضرور نوٹ کریں، کہ اگر کوئی بچہ ٹوائلٹ میں جا کے کموڈ صاف نہیں چھوڑتا، یا بعض لوگ پانی پھینک دیں گے مگر نجاست نہیں اترے گی، وہ کموڈ کے ساتھ ہی لگی رہے گی، اس پر ہی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہی آ کے تو اس کموڈ کو صاف کرے، ہماری نجاست کو، چاہے کوئی جمع دار یا سویپر ہی ہو، کیوں وہ برش اٹھائے اور صاف کرے، ہم خود کیوں نہ اسے کریں؟ تو اگر درخت کے نیچے نجاست چھوڑنا منع ہے تو کموڈ کے کناروں پر نجاست لگی چھوڑ کر باہر نکل آنا کہ کوئی اور برش لے کے اس کو صاف کرے، کیا یہ رحمت کا باعث ہوگا؟ تو ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے، بچپن سے ہی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ مجھے تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ کموڈ سے نجاست لگی، اگر کموڈ صاف ہے تو نجاست کیوں لگے گی؟ اگر آپ سمجھیں کہ کہیں پلٹ کے کوئی چھینٹا واپس جسم کے کسی حصے کو لگا ہے تو دھو لیں۔ جب آپ استنجا کرتے ہیں تو سب کچھ دھل سکتا ہے۔ مجھے تو سب سے زیادہ سیف طریقہ لگتا ہے یہ، الا یہ کہ کچی زمین ہونی چاہیے، ورنہ پکے فرشوں کے اوپر تو آپ بچ ہی نہیں سکتے، بچ سکتے ہی نہیں چھینٹوں سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی کی عدم موجودگی میں ٹشو ٹاکی یعنی کپڑے کے پیس یا مٹی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کو جب ہم نہیں سکھاتے استنجا کرنا تو وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے۔ نجاستوں کی تطہیر کا بیان۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو
اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو. پھر آپ نے اس کو بلا کے فرمایا مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی ایک طرف صحابہ کو کہا کہ تم اس پہ پانی بہا دو، یعنی عمل سے اس کو تعلیم دو، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کے. اور دوسری طرف اس کو بلا کے پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو مسجدیں نجاست کے لیے نہیں ہوتی. حیض آلود کپڑا. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو ڈالنا چاہیے، پھر اس میں نماز ادا کر لی جائے. یعنی صابن سے دھونا ضروری نہیں بلکہ اس کو پانی سے پاک کر لینا بھی کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو صابن اویلیبل نہیں ہوتا. اور چٹکیوں سے مل کر یعنی باریک طریقے سے صفائی کی جائے کہ کوئی داغ وغیرہ نہ رہے، یہ مراد ہے. منی کا دھونا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی ایسا ایک ہی کپڑا ہے اور اس پر ایسی کوئی نجاست لگی اور اس کو دھو لیا گیا اور اگر کپڑا گیلا ہی ہے سوکھا نہیں تو بھی اس کپڑے میں پھر نماز ہو جاتی. شیرخوار بچے کا پیشاب. حضرت ام قیس اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں. آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پہ چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں. یعنی وہ بچہ جو ابھی کوئی بھی سالڈ نہیں لیتا پہلے 3 مہینے میں، اور لڑکا ہے اس کا پیشاب اڑ کے دور تک چلا گیا تو وہ ساری جگہ کو دھونا بھی مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے اوپر اسپرنکل کر دیا جائے ہلکا ہلکا تو اس سے طہارت کی فیلنگ آ جائے گی. لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ اس سے برعکس ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے تو اس جگہ کو دھونے کے لیے کہا گیا. لیکن لڑکا ہو یا لڑکی جب سالڈز لینا شروع کر دیں تو اس کے بعد ان کا پیشاب بھی اس طرح نہیں صاف ہوتا بلکہ اس کو بھی پراپر طریقے سے دھو کر صاف کرنا پڑے گا. لبابہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیرخوار ہی تھے. میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں. تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے، لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ دور تک سپرنکل ہو جاتا ہے، ایک طرح سے سپریڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں کیونکہ نجاست بکھر جاتی ہے یا تھوڑی رہ جاتی ہے. جبکہ لڑکی کا پیشاب ایک جگہ ہوتا ہے تو وہ ساری نجاست ایک ہی جگہ اکٹھی ہو کے یعنی کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. نجاست آلود جوتا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے. یعنی جوتوں کو صاف کرنے کے لیے زمین پہ رگڑنا بھی کافی ہوگا. کتے کا جوٹا. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے کیونکہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اس کے جرمز وغیرہ کو صاف کر دے گی، اسٹرلائز کر دے گی. مردار کا چمڑا یعنی جیسے بکری وغیرہ مر جائے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی بکری مر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں کر لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے. لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے، یعنی چمڑا حرام نہیں ہے، اس کو رنگ کے اسٹرلائز کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کے چمڑے کو رنگ کر مشک بنا لی، واٹر بیگ، پھر ہم اس میں نبیز یعنی کھجور کا مشروب ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی. یعنی مردار بکری کی کھال جب ایک دفعہ صاف کر لی جائے، اسٹرلائز کر لی جائے، پاک کر لی جائے تو اس کے بعد اس میں پانی بھرنا، اس کی مشک بنانا یا اس میں کھانے کی کوئی چیز ڈال کے رکھنا یہ سب جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری کا چمڑا اتار کر استعمال کرنے کا حکم دیا اور فرمایا مردار کا چمڑا دباغت دینے یعنی مسالے کے ساتھ رنگنے یعنی کیمیکلی اس کو کلر کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی کیمیکل پروسیس سے گزارنا ضروری ہے اس کا تاکہ اچھی طرح جرمز ختم ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ شیر کی، چیتے کی. اصل میں یہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں نا یہ سمبلائز کرتے ہیں کس کو؟ خاص کیریکٹرسٹک کو، کہ نہیں؟ شیر کس کی علامت ہے؟
بہادری کی اور ایک خاص ایٹیٹیوڈ کی. اسی طرح چیتا، کتا، بلی اور گدھا. بیسیکلی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جس قسم کا لباس پہنتا ہے یا جو چیز دیکھتا ہے بار بار، اس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں، یا اس کا جو ایک فیلنگ یا ایک احساس اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اس کے تابع ہوتا ہے جو کچھ اس کے ماحول میں ہوتا ہے. تو ان کھالوں کی جو رنگت ہے یا شکل ہے یا ڈیزائن ہے، اور یہ تمام چیزیں براہ راست انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے، جس کی قربت میں رہتا ہے، اس کا رنگ اس پہ ضرور چڑھتا ہے. انسان کا لباس انسان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. جیسے نماز استسقاء میں کیا کہا گیا کہ کپڑے پرانے پہن کے جائیں. دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں موسٹلی ان میں سے ایک محدود تعداد میں زمین پر، اور ان کی اپنی ایک ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. وہ ہمارے کاروباری یا تجارتی مقاصد کے لیے نہیں زمین میں بھیجے گئے. اگر ہم ان کی کھالوں سے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنا شروع کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سی نسلیں ایکسٹنٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے اس وائلڈ لائف میں، وہ متاثر ہوگا. اس سائیکل میں اگر کوئی ایک چیز بھی ناپید ہوتی ہے تو گیپ آ جائے گا، فطرت کے نظام میں خلل ہوگا. اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ جو 3 آیتیں ہیں تینوں میں میزان کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، وضع المیزان، میزان قائم کیا، یعنی سب میں بیلنس قائم کیا. اور پھر انسانوں کو کیا کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں خلل مت ڈالنا، اس نظام فطرت کو تباہ نہ کرنا. اور پھر وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں کمی نہ کرنا. تو یہ میزان جو ہے اس کا قائم کرنا بے حد ضروری ہے، صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک نہیں بلکہ نیچرل لائف کے بارے میں بھی. اسی لیے بہت سی ایسی تعلیمات ملیں گی جس سے خود بخود ان تمام چیزوں کا تحفظ یا پروٹیکشن سامنے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. یہ کہہ رہی ہے کہ ویسٹ میں جب ویمن لب یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریکیں چلائی گئیں تو خاص طور پر اس چیز کو انکریج کیا گیا کہ وہ ایسے ڈریسز پہنے کہ جن کے اوپر چیتا پرنٹ ہو، یعنی چیتے کی سکن جیسا پرنٹ ہو یا اور اسی طرح کے پرنٹ ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو سپریسڈ یا مظلوم یا مسکین نہ سمجھے بلکہ مضبوط، طاقتور اور بہادر قرار پائیں، یعنی چیتے کی کھال جیسے کپڑے پہن کے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے رنگ اور پرنٹ بہت دفعہ شاید آپ نے بھی پہنا ہو، اور خصوصاً کوٹ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرنٹ بہت ہوتا ہے، بلینکٹس وغیرہ کے اوپر بھی. تو اب بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں مگر اس کے پیچھے جو روح ہے یا جو مقصد ہے وہ نہیں جانتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صرف شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن سکتا جب تک آپ شیر پیدا نہ ہو. جو چیز خود استعمال کریں گے وہ چیز جب پاک ہو گئی تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مردہ بکری تو نہیں بیچیں گے آپ، لیکن آپ کھال اتار کے اس کو صاف کر کے محنت کریں گے نا اس پر، تو پھر اس کی حیت تبدیل ہو گئی. اب جس چیز کا استعمال جائز ہے اس کا پھر بیچنا بھی جائز ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کراکوڈائل سکن اور سنیک سکن کے جو جوتے اور پرس وغیرہ بنتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے، ان کا استعمال منع ہے. ان کو جینے دیں ہم نا، سٹف کر کے لگا لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گھر کو جنگل کیوں بناتے ہیں. فطری طبیعت گوارا نہیں کرتی ایسے وائلڈ اینیملز کو گھر میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے جنگلی جانوروں کے بھی حقوق پروٹیکٹ کیے ہیں. جب ایسے جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کو بہت ٹارچر بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات اصل حالت میں سکن لینے کے لیے، ورنہ تو اگر آپ دور سے کچھ ماریں گے یا کچھ تو سکن کٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوگا. بہرحال بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سمینا و اطانا. بلی کا جوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کا جوٹا پاک ہے.
سونے چاندی کے برتن میں کھانا. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے. خاص طور پہ چاندی کے جو کٹورے اور چاندی کے گلاس، اور بعضوں کو سونے کو تو نہیں ہوتے لیکن چاندی کے وہ نسل در نسل جہیز میں نشانیوں کے طور پر آگے سے آگے دیے جاتے ہیں. اسی طرح گولڈ کوٹڈ سپونز وغیرہ بھی بہت عام ہو گئی ہیں. اور سپونز کیا کراکری کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا گولڈ پلیٹنگ، یعنی کنارے وغیرہ بھی ہیں. تو ایسی چیزوں سے حت الوسع بچنا چاہیے. اگرچہ وہ پورا گولڈ نہیں ہے لیکن ایون کچھ حصہ تو گولڈ کا ہے نا، اگر وہ اصلی گولڈ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.